اچھے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا ادھورا پن مکمل کر دیتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اگر تھک گئے ہو تو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جسم کی بھوک تو لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے، لڑکے کی کیا مجال کہ لڑکی کو ہوٹل کے کمرے تک لے جائے، بات سچ ہے مگر کڑوی ہے۔ اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جائے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتے ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ جس مرد کی دولت، خوبصورتی اور حسن اخلاق واضح نظر آئیں تو عورت کو ایسے مرد کی دیوانی ہوتے ایک پل نہیں لگتا۔ زندگی میں دو چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، اور دوسرا جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہوں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ایسا وقت بھی لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت اظہار محبت کرے۔